السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم کی اس آیت کا یہ ٹکڑا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنے کی اس نے کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، تگ و دو کیا ہے۔ محترم ناظرین، ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو شخص جتنی زیادہ محنت کرتا ہے، جس کسی بھی شعبے کے اندر محنت کرے، دنیاوی اعتبار سے محنت کرے، اخروی اعتبار سے محنت کرے، تو اسے ضرور اس کا ثمرہ اور پھل ملے گا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام تر سعادتوں سے بہرہ ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کی تمام تر سعادتوں سے بہرہ ہوں، تو ہم جد و جہد کریں، کوشش کریں، محنت کریں کہ اگر ہم محنت اور کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کو بجا لائیں گے، اللہ رب العالمین کے جملہ احکامات کی پیروی کریں گے، تو یقین جانیے اس دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے اور اخروی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ پیارے دوستو، کامیابی کے لیے جد و جہد شرط ہے۔ اگر ہم بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیابیوں کا صحرا اپنے سر پہ باندھ لیں، تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ شاعر بھی کہتا ہے: بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، کہ محنت کے بقدر بلندیاں حاصل کی جاتی ہیں، اور جو شخص بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ رات بھر جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے۔ محترم ناظرین، کامیابی ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بڑی بڑی قومیں جو گزری ہیں، یا بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، تو ان کی کامیابی کے پیچھے جو اصل راز ہے وہ ان کی محنت ہے، ان کا جد و جہد ہے، ان کی کوشش ہے، ان کا لگن ہے، ان کا ذوق ہے، ان کا شوق ہے، کہ جب انہوں نے کسی چیز کو کرنے کے لیے ٹھان لیا تو اس کے پیچھے پڑ گئے اور تسلسل کے ساتھ اس کام کو کیا، اور تب جا کر کے انہیں کامیابی نصیب ہوئی، اور آج دنیا انہیں اچھی نظروں سے دیکھتی ہے، عزت اور احترام کی نظر سے انہیں دیکھتی ہے، اور ان کا نام، ان کا ذکر خیر تاریخ کی کتابوں میں مرتب ہے۔ محترم ناظرین، اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی تمام تر سعادتوں سے بہرہ ہوں، تو ہم کوشش کریں، محنت کریں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سرخرو بننا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں محنت کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والے ہمیں اچھا کہیں، تو اس کے لیے ہمیں اچھائی کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشحالی میسر ہو، تو اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ بغیر کوشش کے دوستوں کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کا آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا کہ انسان کے کھاتے میں اسی قدر کامیابی آتی ہے جتنے کی وہ محنت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس لیے اس چھوٹی سی کلپ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جہاں رہیں، آپ جد و جہد کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، محنت سے کام لیں، لگن سے کام لیں۔ جس چیز کے حصول میں لگ جائیں، اس کے لیے آپ انتھک محنت کریں، کہ محنتوں کے بعد ہی کامیابی ہے۔ اور شاعر کا بھی یہ کہنا ہے کہ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھسانے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ آپ کوئی کام کریں گے، اس میں لازمی ہے کہ آپ گریں، آپ کو ٹھوکر لگے گا، آپ کو تکلیف پہنچے گی، لیکن اگر آپ اس سے شکستہ دل ہوں گے، کبیدہ خاطر ہو جائیں گے، اور پھر اس کام کو کرنا چھوڑ دیں گے، تو ظاہر ہے پھر آپ آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھ پائیں گے۔ لیکن ٹھوکریں لگنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، اٹھنے کی کوشش کریں گے، پھر سے جد و جہد کریں گے، پھر سے اس کام کو پورا کرنے کی ٹھان لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن وہ کام آپ کا ضرور مکمل ہوگا، کامیابی کا صحرا آپ کے سر پر باندھا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک مثال دوں گا کہ
ہم تو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ اور بوجھ کا مادہ دیا ہے، لیکن ایک جانور ایک جانور اور وہ بھی ایک کیڑا، ایک چیونٹا جس کے اندر معمولی مغز ہے، یا جو انسانوں کی اتنا بڑا دماغ نہیں رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی ذہانت کا، اپنی عقل کا وہ استعمال کرے اور مسلسل محنت کرے، کہ محنت ہی کے بعد کامیابی ہے۔ اس کی مثال آپ چونٹوں سے لے لیں، چونٹیوں سے لے لیں، معمولی کیڑے اور مکوڑوں سے لے لیں، آپ نے بارہا مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ دیوار پر چڑھتی ہیں اور گر جاتی ہیں، ایک دفعہ چڑھتی ہیں پھر گر جاتی ہیں، دوسری بار چڑھتی ہیں پھر گرتی ہیں، تیسری بار چڑھتی ہیں پھر گرتی ہیں، بالآخر بار بار چڑھنے کی وجہ سے ایک نہ ایک وقت میں انہیں کامیابی مل ہی جاتی ہے اور وہ اپنی مطلوبہ منزل تک جا پہنچتی ہیں۔ اسی طرح محترم ناظرین، اگر ہم ہم لگاتار کوشش کریں گے، محنت ہم سے کام لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ہماری مقدر ہوگی۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں محنت اور جانفشانی کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے پیچھے جن کے بعد جن کاموں کے کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کامیابی کا سہرا ہمارے سروں پہ باندھے، اور جن کی وجہ سے ہمیں بڑی کامیابی نصیب ہو، اخروی سعادت جو کہ سب سے بہتر سعادت ہے، اخروی سعادت سے ہم بہرہ ور ہوں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب و کامران کرے۔ کچھ ایسی ہی کوششیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔